وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے 16، حصہ سوم، درس نمبر 1395. آج کا موضوع کیا ہم فرعون وقت ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں.
او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ پر مجھے کوئی راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربکا، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، فخلعنا علیک، جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو سنو جو وحی کیا جاتا ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ معبود نہیں، الہ نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور فَاعْبُدْنِی، تو بس تم میری بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر متنفس کو اس کی سعی کے مطابق بدلہ دیا جائے، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، پس تمہیں نہ روک دے اس گھڑی کی فکر سے، فَلَا يَصُدَّنَّكَ، تمہیں نہ روک دے، عَنْهَا، اس قیامت کے خیال سے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا، فَتَرْدَى، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی تدبر، تفکر، تعقل کا متقاضی ہے، اور دیکھیں قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ جہاں تک ہمارا حال ہے تو بات ایسی ہے، بہت ہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی خوشی تو مجھے نہیں ہوتی یہ الفاظ کہتے ہوئے، دکھ اور تاسف کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں پر اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ میں دیکھیں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر تالے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے آیت نمبر 16 میں پڑھی، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اور آخرت پر یقین جو ہے یعنی کسی کا، دیکھیں اس آیت نمبر 16 سے میں مضمون شروع کر رہا ہوں، پھر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو آیت نمبر 16 کا مضمون سنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک اصول ہے اللہ کا، ہلاکت اور کامیابی کس میں ہے؟ سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ طٰہٰ میں، اور یہ دراصل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ آیت نمبر 9 سے 16 تک، اس میں سارا ہماری زندگی کا ایک خاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کر دیا ہے۔ اس کائنات کا مقصد بھی انہی آیات میں بتایا جا رہا ہے، اور مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اسی آیات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں
بنیادی مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ جو ہے میں ہی وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا فقط فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو۔ اب یہ آیت فاعبدنی اور اس آیت کو ملا لیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، عبادت کریں۔ عبادت کا جہاں بھی میں یعنی لفظ آپ کو کہتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا تردد ہو جاتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ ایک خاص مفہوم لے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ عبادت میں کافی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، آج پھر بھی کروں گا، کیونکہ یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے فاعبدنی، اور یہ بڑا اہم بات ہے۔ عبادت دراصل بندگی کو کہتے ہیں۔ بندگی مطلب اطاعت۔ اطاعت کیوں؟ کس معاملے میں؟ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت اور بندگی۔ بندگی کا اگر ایک جملے میں قرآن کے حساب سے اگر آپ کو جملہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ بندگی یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ عبادت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے قرآن کے حساب سے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، فقط اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اپنی مرضی کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے کہ آپ من چاہی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن آپ کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے کہ آپ فقط اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ فاعبدنی، بس تم میری ہی بندگی کرو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو بہرحال یہ یعنی ساری بات ہے سامنے کرام، دین کی بنیاد یہی جملہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ باقی تو پھر تفصیلات ہیں اس کی کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہی ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ یعنی بندگی کی ضد جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ بندگی کی ضد کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی جینا شروع کر دیں۔ بندگی کیا ہے کہ اللہ کی مرضی سے جئیں، اور اس کی ضد کیا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیں۔ اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تو کوئی چیز پوشیدہ رکھی نہیں ہے، یعنی ہماری کامیابی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور وہ کھول کر جب میں کہتا ہوں نا تو یہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی خواہشات نفس پر چل رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ تمام جو ہے وہ خواہشات نفس کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جتنی اہمیت آپ کے میں کو حاصل ہے وہ کسی چیز کو حاصل نہیں ہے۔ میں میرا، یہ میرا مال، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے ایسٹس، اور یہ میری پوزیشن، یہ میری سب کچھ میں کے گرد۔ یعنی اور یہ دیکھیں ہماری ناکامی کی بنیادی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بجائے میں کو خدا بنا لیا ہے۔ اللہ کی بجائے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کرتے، مال اللہ کا ہے، میں اللہ کا ہوں، بچے اللہ کے ہیں، زندگی اللہ کی ہے، موت اللہ کی ہے، اور میں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔
لیکن اس کے یعنی دیکھیں بالکل واضح طور پہ یعنی اگر آپ محسوس کریں اور کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے رکھ دی ہے ساری بات، ہماری کامیابی اور ناکامی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیے، اور اگر ہم غور نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر ہمارے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بات مختلف ہے، اگر ہمارے دل پہ زنگ ہے وہ بھی بات الگ ہے، اگر ہماری عقل الٹی ہو چکی ہے وہ بھی بات الگ ہے، یعنی اس وقت بھی بات الگ ہوگی۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے تب بھی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند باتوں تک، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس بات پہ آپ سوچیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ اس واقعے کو آپ محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طویل اس پہ بحث کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پہ ایک طویل بحث کی ہے، لیکن اس بحث کا جو مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان اپنی عقل سے ہدایت کو پا نہیں سکتا، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کسی انسان کو چن لیتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو رسالت دے دیتا ہے، رسالت دیتا ہے، ذمہ داری دے دیتا ہے پہنچانے کی، اور کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ پہنچائیے اپنے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کی ذمہ داریاں پوری نہ کی۔ تو اچھا ایک بات تو یہ ہے، یعنی میں ایک سرسری آپ کو یہ جو آیات ہیں 9 سے لے کر 16 تک جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک خلاصہ کلام میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو ذرا غور سے سنیں۔ اور میں آج آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس واقعے میں کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اپنا رابطہ اور اس کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ بھئی انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس ہدایت کے لیے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چنا ہے۔ اس جملے پہ آپ غور کریں نا، انسان ہادی اللہ ہے، لیکن اس ہدایت کے لیے پھر ذرائع ہے، کتاب ہے اور پیغمبر ہے، کتاب ہے اور انسان ہے۔ آج کتاب ہے اور نائب پیغمبر ہے۔ کتاب ہے اور نائب پیغمبر۔ اب نائب پیغمبر جو وارث نبی ہے، اس کا کام کیا ہے کہ آج مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچائے، آج مخلوق کے سامنے نبی کا طریقہ، نبی کے طریقے کی عملی شہادت دے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے نبی کا طریقہ، اور اس طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال اس میں مطلب کوئی اور ایسی مخفی چیز نہیں ہے۔ اچھا بہرحال اب یہ جو مضمون ہے اس میں یہ بات بھی ہے، یعنی اس موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات بھی ہے، اجمالی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی جس نے نبی کی بات کے سامنے سر جھکا دیا، تسلیم کر لیا، اس کے لیے کامیابی۔ فبشر عباد الذین یسمعون القول ویتبعون احسنہ، او کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں کہ آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو میری بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام بلکہ ہر پیغمبر میں کے واقعات میں یہی عبرت ہے، اور یہاں تو میں خاص طور پہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ایک تفصیلی اللہ تعالیٰ اس پہ بات کر رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کی اگر انسان تو ہے تو گمراہ، انسان فرعون وقت ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ موسیٰ و فرعون کا تذکرہ نہیں ہے، یہ موسیٰ
یہ اللہ کے پیغمبر اور ہماری بات ہو رہی ہے۔ دراصل دیکھیں یہ جو واقعات ہیں ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ اس کی گہرائی میں کیا ہے۔ اصل میں تو بات ہے کہ فرعون، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور میں آپ کے ریکارڈ کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ فرعون وقت ہوتا ہے، انا ولا غیری، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص فرعون وقت بنا بیٹھا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، اور ہر شخص دین کے متعلق کچھ سننا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں میں مکمل ہوں، جو علم میرے پاس ہے، جو میں اندازہ لگایا ہے میں نے، بس وہ ٹھیک ہے دین کے متعلق۔ اور پھر اس پہ ترا تماشا یہ کہ یہ بعض اوقات بحث بھی کرتا ہے، یعنی علماء کے ساتھ بحث بھی کرنے لگتا ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ عالم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی جو جانتا ہے۔ انسان تو نہیں جانتا۔ اب یہاں آج کے مسلمان جو ہیں وہ جو کچھ بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اب ہم جاننے والے ہیں۔ اصل میں تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اب ہمیں دین کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ بات ہے، میں آپ کو بار بار دہراتا رہتا ہوں اور آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایسا ہم ایک بہت عجیب صورتحال میں ہیں۔ آپ کو میں توجہ دلا رہا ہوں۔ دیکھیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں اس تمام مضمون کو جلدی سے سمیٹ کے آگے بڑھوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سمجھے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم فرعون وقت ہیں۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ فرعون وقت کی جہاں تک بات ہے، اس میں تو یہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی فطرت میں انانیت ہے، میں کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لینا، وہ اپنی منوانی کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات کا جبر، والدین کا جبر، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ہر بچہ اپنی دانست میں خود کو عقل کل سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بچے چھوٹے بچے بات پہ رو پڑتے ہیں۔ اچھا رو نہیں، والدین اسے کہتے ہیں اچھا رو نہیں، ضد کرتے ہیں، اپنی بات پر اڑتے ہیں۔ یہی بچے ہم بڑے ہو کے مطلب آپ کے سامنے ہیں، ہم سب بڑے ہو گئے، ہم بچے تھے، اور وہی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے، اور آج وہی یعنی جو کیفیت ہے ہماری جوان ہو گئی ہے، جیسا کہ ایک کانٹے دار پودا اگتا ہے اور بڑا ہو کے خوب کانٹے اس میں نکل آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں توہر کا یعنی جو پودا ہے وہ اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں کانٹے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کانٹے کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے استکباراً اور نفور کی یہ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اسْتِكْبَارًا یا نفورا کی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کا تکبر جو ہے اور ان کی نفرت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور دیکھیں برا نہ مانے، یہ ہم ہیں جو متکبر بنے ہوئے ہیں اور حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ ایک طرح کی نفرت ہے۔ دیکھیں یا تو نفرت ہوگی یا محبت ہوگی، یا تو پیار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں رسول خدا کی باتوں سے اور ان کے اعمال سے کوئی پیار نہیں ہے۔ یہ یعنی مختصر میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی پیار نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی مرضی اچھی لگتی ہے، ہمیں تو من چاہی زندگی گزارنا اچھی لگتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال گھر کی دیتا ہوں۔ گھر میں میاں ہے اور اس کی بیوی ہے، ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو۔ اور یہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میں عبرت کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ کوئی خاص میرا ٹارگٹ تو نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ، لیکن میں یعنی
سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کیوں؟ کہ میاں اپنی منوانا چاہتا ہے، بیوی اپنی منوانا چاہتی ہے، تو لڑائی جھگڑا فساد ہر گھر میں ہے، اور ہر بیوی پریشان ہے اپنے شوہر سے، اور ہر میاں اپنی بیوی کے متعلق کچھ تحفظات رکھتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے اور میری بیوی ایسی۔ تو دیکھیں یہ ہم گھر کی سطح پر بھی نہ میاں نہ بیوی اس کی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی۔ اور یہ بات دیکھیں میں خلوص سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں میرا صرف سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ میاں ناراض ہو جائے تو بس ناراض رہے گا، بیوی اگرچہ سوری بھی کر دے لیکن سوری کرنے کے لیے بھی بعض اوقات میاں جی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، جہاں تک خود ان کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے، موڈ خراب رہتا ہے۔ تو دیکھیں ہم یہ معاملہ جو ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے ہے، ہم نہ اللہ کی سننے کے لیے تیار ہیں نہ رسول کی سننے کے لیے تیار ہیں، تو اور تباہی کی وجہ اور کیا رہ گئی ہماری زندگی میں؟ ہمیں تو محبت نہیں ہے نہ دین سے، نہ قرآن سے، نہ اللہ سے، نہ اس کے رسول سے، اور بات تو ساری محبت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ آج اللہ اور اس کے رسول ہماری محبت کا نشانہ نہیں ہے، ہماری محبت کا نشانہ تو سب سے پہلے میں خود، اپنے آپ سے، اپنے ظاہر سے پیار ہے ہمیں، اچھا پھر اپنی خواہش سے، یعنی ہم اپنی جو انا ہے اس کی تسکین چاہتے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے سر جھکا دے تو ٹھیک ہے، نہ جھکائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھیں یہی وہ مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ میں فرعون کی بات کر رہا ہوں، ابھی فرعون کا تذکرہ آئے گا اور میں آپ کو وہاں لے بھی یعنی اذهب الی فرعون انہ طغی، آیت نمبر 24 ابھی ہم پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو چن لیا، ڈیوٹی کیا دی کہ بھئی ایک باغی انسان کے پاس جاؤ جس نے جو حد سے بڑھ چکا ہے۔ انسان کی دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، انسان کی حد کیا ہے؟ بندگی۔ مخلوق کی حد کیا ہے؟ بندگی۔ باقی مخلوقات نے تو یعنی ظاہر ہے کہ ان کو اجازت بھی نہیں ہے، یعنی حد سے بڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے اس میں۔ ہر ایک مخلوق یعنی اپنے اپنے قانون کے مطابق کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ابھی آگے بھی آئے گا، بڑا مزیداری یہ وہ واقعہ ہے، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ آیت نمبر 50 میں جب رب کے متعلق پوچھتا ہے فرعون، فما ربکما یا موسیٰ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اس کا اسی وقت میں بات کروں گا، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں کہ میرا رب تو وہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے بنایا، آتا کل شیء، ہر ایک چیز کی صورت بنائی اور اس میں ایک ہدایت ڈال دی، ہدایت اس میں فیڈ کر دی کہ تم نے کرنا کیا ہے، تم کس لیے ہو۔ شہد کی مکھی کو دیکھ لینا، مثال کے طور پہ میں آپ کو، سورج کو دیکھ لیں
جو مخلوقات اس کو دیکھ لیں، اس کی ہدایت اس میں فیڈ ہے. شہد کی مکھی کی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے وحی کی نحل کی طرف، مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا الی آخری مضمون ہے. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت ادا کی، بنایا اس کو، اور پھر اس کی ہدایت. اب انسان میں یہ چیز نہیں ہے. انسان کی ہدایت، ہر چیز کی ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اور انسان کی ہدایت بھی اللہ کے ذمے ہے، لیکن وہ پھر انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، پہلی وحی جب آئی کہ بھی انسان کو وہ ہدایت دے جو اس کو نہیں معلوم. بہرحال میں اس کی بات کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، طغیانی کی بات کر رہا تھا. اذهب الى فرعون، آیت نمبر 24، جاؤ فرعون کے پاس، یہ حد سے بڑھ چکا ہے. اب انسان کی حد میں نے آپ کو بتایا بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ بات انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا، لیکن میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إِنَّنِي
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.